اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی ایک رحمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ تو جب انسان کو اللہ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا تو باقی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت پر لگا دی۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں انسانوں کے علاوہ، اللہ کی پیدا کی جتنی بھی چیزیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا خدمت گار بنا دیا۔ اب یہ دو طرح سے ہے، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن سے یہ اپنے اختیار سے کیا کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، جس طرح چاہے ان سے کیا کر سکتا ہے، کام لے سکتا ہے۔ اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طور پر اس کے لیے خدمت گار یا نفع مند بنایا کہ اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے، اس کا اپنا اختیار نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں بھی اس کو کیا کر رہی ہیں، نفع پہنچا رہی ہیں۔ جیسے سورج ہے، اب سورج کیا بخش رہا ہے، حرارت، ٹھیک ہے۔ اس طرح بارش ہے، بارش کیا کر رہی ہے، اس کے غلے کو سیراب کر رہی ہے۔ البتہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہیں اس کے لیے نفع مند، لیکن ان سے نفع حاصل کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر یہ بھی چیز بندوں کے اختیار میں رکھی جاتی تو پھر اس میں کیا لازم آتا، فساد یہ لازم آتا ہے، کیونکہ انسانی طبیعتوں میں کیا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان چاہتا ہے کہ اس وقت سورج ہو، دوسرا چاہتا ہے کہ سایہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے البتہ یہ ساری چیزیں کس میں لگی ہوئی ہیں، انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ کچھ ان میں ایسی ہیں جن کے استعمال میں یہ کیا ہے، اس کو اختیار ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اس کو اختیار نہیں، البتہ وہ اس کے لیے کیا ہیں، اس کو نفع پہنچا رہی ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تعبیر کیا سخر لکم، یعنی مسخر کر دیا تمہارے لیے، تابع کر دیا تمہارے لیے کام میں لگا دیا۔ الم ترو، کیا اے مخاطب آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سخر لکم، کام میں لگا دیا، مسخر کر دیا، تابع بنا دیا تمہارے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام مخلوقات، فی السماوات جو کچھ کہاں پر ہیں، آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو زمین میں ہیں، واسبغ علیکم نعمہ، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں، یہ نعم یہ جمع ہے، واسبغ علیکم نعمہ، اور کامل کر دی تم پر اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ، اور وہ نعمتیں دو طرح کی ہیں۔ کچھ تو نعمتیں وہ ہیں جو ظاہر ہیں، کچھ نعمتیں کیا ہیں، جیسے آنکھ، کان وغیرہ، و باطنہ، اور دوسری طرح کی نعمتیں وہ ہیں جو ظاہر نہیں ہیں بلکہ عقل سے سمجھی جاتی ہیں، غور و فکر سے کیا ہو جاتی ہیں، معلوم ہو جاتی ہیں۔ ایک تفسیر اس کی ہے کہ باطنہ سے مراد وہ نعمتیں جو ظاہر نظر آنے والی نہیں، جیسے عقل ہے، صلاحیت ہے، ذہانت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں، بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر کسی علم، یعنی وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، ولا ہدم ولا کتاب منیر، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر کسی روشن کتاب، منیر روشن۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے بولا جائے اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری، تو اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے لَهُمُ اتَّبِعُوا ما انزل اللہ، اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری۔ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا،
تو وہ کہتے ہیں، اذا آ رہا ہے نا پیچھے، تو اذا کس کے لیے ہوتا ہے؟ مستقبل کے لیے، اگرچہ کس پر داخل ہو؟ ماضی پر۔ تو قالو وہ کہتے ہیں، بل، تو بل آتا ہے پچھلے کلام سے کلام کو پھیر کر نئے کلام پر لے آتا ہے، تو وہ اتباع کی بجائے وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، ہم تو پیروی کریں گے اسی کی، ما موصول ہے، اسی چیز کی، وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اس وقت بھی اپنے آبا کی ہی پیروی کریں گے، جبکہ اولو کان الشیطان، اگرچہ شیطان یدعوہم ان کو بلا رہا ہو، الی عذاب السعیر، دہکتے ہوئے عذاب کی طرف، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ اپنے آبا کی پیروی کریں گے۔ اس صورت میں حالانکہ کیا ہے؟ نقصان ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو تابع کر دے، پھیر دے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، اپنے رخ کو پھیر دے اللہ کی طرف، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ محسن، مخلص ہو۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اس نے استمسک، یستمسک، استمساک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا، تو اس نے پکڑ لیا بالعروۃ الوثقیٰ، ایک مضبوط حلقہ، اس نے ایک مضبوط چیز کو کیا کر لیا؟ تھام لیا، بالعروۃ الوثقیٰ، مضبوط حلقہ، مضبوط گرہ اس نے پکڑ لی۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف ہے عاقبۃ الامور، کاموں کا انجام، یعنی بالآخر ہر چیز کا انجام وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، تو اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرما رہے ہیں وَمَن كَفَرَ، کہ آپ کی تبلیغ کے بعد بھی اگر جو شخص کیا کرے، وَمَن كَفَرَ، جس نے کفر کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، اس کی نافرمانی، اس کا انکار آپ کو کیا نہ کرے؟ غم میں نہ ڈال دے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اس کا کفر کرنا، اس کا انکار کرنا آپ کو کیا نہ کرے؟ غمگین نہ کرے۔ کیوں؟ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے۔ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، ہم ان کو بتلا دیں گے جو انہوں نے عمل کیا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں بذات صدور، سینوں کے رازوں کو، جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، دلوں میں ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو وہ گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نمتعہم قلیلا، ہم ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں کچھ مدت تک، یعنی دنیا کی زندگی میں جو وہ گزار رہے ہیں نا، نعمتوں میں گزار رہے ہیں، نمتعہم قلیلا، ہم ان کو نفع کا سامان دیتے ہیں، قلیلا، کچھ مدت، کچھ عرصہ، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو کیا کریں گے؟ پکڑ لیں گے، کھینچ لیں گے، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف، گاڑے عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی بدعمالیوں میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ ہی۔ البتہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے لیے ان لوگوں کو بھی اپنے کیا بنایا ہوا ہے؟ سفارشی بنایا ہوا ہے، ان کے واسطے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ جیسے سورہ زمر میں بھی آتا ہے نا، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں مرتبے کے لئے اعتبار سے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا کہ میرے ساتھ کیا کرو، شریک ٹھہراؤ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ بل اکثرہم لا یعلمون،
البتہ ان میں سے اکثر لوگ وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین، یعنی تمام چیزیں اسی کی مخلوق ہیں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ بے نیاز، الحمید قابل تعریف۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اب یہاں سے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ، اگر ہو جائیں زمین میں جو کچھ بھی ہیں درختوں میں سے، اقلام، ان سب کے کیا بنا لیے جائیں؟ قلم بن جائیں۔ والبحر، اور سمندر، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور پھیلا لیے جائیں اس کے ساتھ مزید 7 سمندر۔ یمدہ پھیلا لیے جائیں یا ملا لیے جائیں اس کے بعد مزید کتنے؟ یعنی اسی کے مثل 7 سمندر اور ان سب کی کیا بن جائے؟ سیاہی بن جائے۔ ما نفدت کلمات اللہ، یعنی تمام درختوں کے قلم بن جائیں، اور یہ جو سمندر ہے اسی جیسے 7 سمندر مزید ہو جائیں، ان کی سیاہی بن جائے، پھر اس سے کوئی لکھنا شروع کر دے اللہ کے کلمات، تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کیا نہیں ہوں گے؟ نافدت، ختم نہیں ہوں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، تو اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھایا جانا یہ ایسے ہی ہے، کنفس واحد، جیسے ایک جان کا بنانا، جیسے ایک جان کا بنانا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے، دیکھنے والے ہیں، یعنی وہ تمہاری جو کچھ تم کہتے ہو زبان سے ان کو بھی سن رہے ہیں، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اب مزید دلائل قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے، ان میں غور و فکر کر کے بنانے والے کو کیا کرو؟ پہچانو۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی یولج اللیل فی النہار، داخل کرتے ہیں، اولج یولج علاج، داخل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں کس کو؟ رات کو دن میں، رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، یعنی رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات۔ وَأَنَّ اللَّهَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا کس کو؟ سورج اور چاند کو۔ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقرر کی ہوئی مدت تک، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک مدت تک، مسمن، مقرر کی ہوئی، بتلائی ہوئی۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو ان سے، اس کو جاننے والے ہیں، ان سے باخبر ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اللہ کی بڑائی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جن چیزوں کو وہ پکار رہے ہیں، ما موصولہ، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور جن چیزوں کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کے سوا، الباطل، وہ کیا ہے؟ باطل ہے، بیکار ہے، باطل ہے، لغو ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ بلند ہے اور برتر ہے، بڑی ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں چلتی ہیں فی البحر، ان الفلک تجری، کشتی چلتی ہے سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، لیوریکم من آیاتہ، کہ وہ تمہیں دکھلائے اپنی نشانیوں میں سے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، قدر کرنے والے کے لیے، شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، پھر جب یہ لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں، دریاؤں میں سفر کرتے ہیں، اور ان کو کوئی لہر ڈانپ لے، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ، جب ان کو ڈانپ لے کوئی لہر، کوئی موج، كَالظُّلَلِ، کس کی طرح؟ بادلوں کی طرح، یعنی ایسے ان کے اوپر آ گئی جیسے بادل ہوتے ہیں،
دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی ویسے تو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن جب ان کو کوئی بڑی موج ڈھانپ لے تو دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، اس دین کو اسی کے ساتھ خالص کرتے ہوئے، یعنی یکسو ہو کر اس وقت یہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ یعنی غاشیہم موجن کا ذللی، یہ کنایہ ہے کس سے؟ بڑی مصیبت سے، کہ جب ان پر کوئی بڑی مصیبت، بڑی آزمائش آتی ہے، اس وقت یہ اپنے معبودوں کو بھول کر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، تو جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتے ہیں کس کی طرف؟ خشکی کی طرف۔ فمنہم مقتصد، ان میں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو کس پر رہتے ہیں؟ اعتدال پر رہتے ہیں، یعنی وہ پھر اس سے عبرت حاصل کر لیتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، نہیں انکار کرتے ہماری نشانیوں کا مگر ہر بدعہدی کرنے والا، کفور ناشکری کرنے والا۔ چلو بس اس میں